اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا و حبیبنا و طبیب قلوبنا سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین واصحابہ الہادین المہدیین واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وقال فی مقام آخر وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ تمام احباب محبت سے، ادب سے، شوق سے حضور کی بارگاہ میں درود پاک بآواز بلند پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین ویا خاتم النبیین ویا جد الحسن والحسین۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق صد عزت و تکریم سادات کرام، محترم المقام حضرت قبلہ پیر سید اختر حسین شاہ صاحب، محترم المقام عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اور کثیر تعداد میں الحمدللہ علماء کرام اس محفل میں موجود ہیں، بالخصوص حضرت علامہ مولانا محمد اشرف چشتی صاحب اور دیگر جتنے بھی علماء ہیں۔ اگر سب کے نام لیتا جاؤں تو فہرست بڑی طویل ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عزت و عظمت کے ساتھ خدمت دین متین کی توفیق نصیب رکھے، اور ماشاءاللہ کثیر تعداد میں برادران اسلام جلوہ فرما ہیں۔ میں اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر قبلہ شاہ صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو، برادر گرامی قدر علامہ اسرار احمد صاحب چشتی اور جناب علامہ محمد حمزہ صاحب اور دیگر جو ان کی ٹیم ہے، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج 7 سپتمبر کو یوم ختم نبوت کے حوالے سے جو انیشیٹو لیا ہے، جو پروگرام منعقد کیا ہے، اللہ رب العزت اس پروگرام کو اس پوری بستی، پورے شہر اور پورے منطقے کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے۔ حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا رحمت اللہ تعالی علیہ کا بڑا مشہور قول ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ جو ختم نبوت کا پیرا دیتا ہے اس کی پشت پہ خاتم النبیین کا ہاتھ ہوتا ہے، اور اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ مدد جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ جو کام ہے یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، کلیدی اور جوہری کام ہے، کیونکہ عقیدہ بھی کوئی چھوٹا نہیں ہے، یہ جوہری عقیدہ ہے۔ ختم نبوت کے عقیدے کے بغیر کوئی بندہ مسلمان ہو سکتا نہیں۔ اور میں ابھی بیٹھا بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ترتیب ہی بڑی خوبصورت بنا دی ہے پاکستان میں، دن سارے اسی کے ہیں اور ترتیب بھی اسی کی طرف سے بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے 6 سپتمبر عطا فرمایا، 7 سپتمبر عطا فرمایا۔ 6 سپتمبر یوم دفاع پاکستان ہے اور 7 سپتمبر یوم دفاع ایمان ہے۔ 6 سپتمبر بولیے یوم دفاع پاکستان ہے اور 7 سپتمبر یوم دفاع ایمان ہے، اور اس کی ترتیب ایسی بن گئی ہے کہ پاکستان کے محافظ بھی الحمدللہ ہم ہیں، اور حضور کی ختم نبوت اور ایمان کے محافظ بھی ہم ہیں۔
اور اللہ تعالی ہمیں یہ نوکری نصیب رکھے اور یہ خدمت اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ عطا فرمائے اور پاکستان اور ایمان پر اسی طرح پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم 6 سپتمبر کے جو ہیرو ہیں انہیں بھی سلام پیش کرتے ہیں، اور جو 7 سپتمبر کے ہیرو ہیں انہیں بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ 6 سپتمبر کا ہیرو اگر میجر عزیز بٹی شہید ہے تو اسے بھی سلام، اگر وہ ایم عالم ہے تو اسے بھی سلام، اگر وہ ایئر مارشل نور خان ہے تو اسے بھی سلام کہ اس نے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کی ہے، لیکن دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے ہیں 7 سپتمبر کے ان ہیروز کو جن میں پہلا نام اگر آتا ہے تو تاجدار گولڑا پیر سید میر علی شاہ صاحب کا آتا ہے۔ سلام کرتے ہیں ہم 7 سپتمبر کے ہیروز کو، ان میں اگر نام آتا ہے تو الشاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ کا آتا ہے، ان میں اگر نام آتا ہے تو حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی کا نام آتا ہے، ان میں اگر نام آتا ہے تو حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ کا نام آتا ہے۔ تو جتنے لوگوں نے تحفظ ختم نبوت کے لیے پاکستان میں کردار ادا کیا، جیل کی صعوبتیں برداشت کی، سلاخوں کے پیچھے گئے، قربانیاں پیش کی، اور 7 سپتمبر 1974 کو پاکستان کی پارلیمنٹ میں ایک آپریشن ہوا۔ میں اسے آپریشن کہتا ہوں، وہ اس لیے کہ جب جسم میں کوئی ناسور بن جائے، کوئی کینسر بن جائے، کوئی لا علاج زخم لگ جائے تو پھر دوائیوں سے اس کا علاج نہیں ہوتا، پھر اس کا علاج پیناڈال سے نہیں ہوتا، پھر اس کا علاج کوئی پھکی لینے سے نہیں ہوتا، بلکہ ڈاکٹر آپریشن کر کے اس حصے کو جسم سے جدا کر کے پھینک دیتے ہیں۔ تو حضرات محترم، جب تک وہ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نعرہ لگاتے رہے، مسلمانوں کے وجود کا حصہ رہے، اسلامیان پاکستان میں شامل رہے، لیکن جب انہوں نے اس قادیانی کو نبی کہنا شروع کیا، ملت میں ایک ناسور پیدا ہوا، اور اللہ کے فضل و کرم سے، علماء کی کوششوں سے 7 سپتمبر کو پارلیمنٹ آف پاکستان میں اس ناسور کو ملت کے جسد سے الگ کر کے یہ بتا دیا گیا کہ مسلمان اور ہے، بولو قادیانی اور ہے، اور اس کا اسلام سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شناختی کارڈ کے خانے میں ان کو مسلمان کی جگہ قادیانی لکھا گیا اور ثابت کیا گیا کہ آج کے بعد کوئی شخص بھی بھیس بدل کے حضور کے غلاموں میں شامل نہیں ہو سکے گا۔ حضور کا غلام وہی ہے جو ظاہر و باطن میں ختم نبوت کا نعرہ بلند کرتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ زندہ باد، زندہ باد۔ تو حضرات محترم، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور ختم نبوت ایک جوہری عقیدہ ہے۔ آئیے، میں زیادہ آپ کا تمہید میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے مینار پاکستان کی ایک کانفرنس یاد آ رہی ہے جس میں حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری، مفسر قرآن، سیرت نگار اور عظیم جسٹس آف شریعت کورٹ، وہ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور پیر سید افتخار الحسن شاہ صاحب خطاب فرما رہے تھے، فیصلہ بادی، اور انہوں نے اس دن کچھ جملے کہے تھے، اور ویڈیو آج بھی یوٹیوب پہ موجود ہے۔ اتنے پیارے وہ جملے تھے کہ حضور ضیاء الامت کا رنگ کبھی سرخ ہوتا تھا اور کبھی چہرے پہ مسکراہٹ، اور کبھی اپنے پورا ہاتھ اپنے دانتوں کے سامنے رکھ کے مسکراتے بھی تھے، اور ان کے دلائل کو داد بھی دیتے تھے۔ اس دن پورے ملت پاکستان کے علماء کی موجودگی میں صاحبزادہ پیر سید افتخار الحسن شاہ صاحب نے بات کو یہاں سے شروع کیا، فرمانے لگے، کبھی رات کی تنہائی میں بند کمرے میں تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے رب سے سوال کرنا کہ اے اللہ، تو احکم الحاکمین ہے، تو رب العالمین ہے، تو بے نیاز ہے، اگر تو اپنے حبیب کو پیدا نہ بھی فرماتا، رب رب رہتا،
خدا خدا رہتا، تیری ربوبیت میں کوئی فرق نہ آتا، یا اللہ پھر تو نے اپنے حبیب کو کیوں پیدا فرمایا؟ تو یہ رات کی تنہائی میں کبھی سوال کرنا تہجد پڑھ کے، تو تمہارے کانوں میں ایک جواب آئے گا، اور جواب یہ آئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اگر میں اپنے حبیب کو پیدا نہ بھی فرماتا تو میں رب رہتا، خدا رہتا، احکم الحاکمین رہتا، لیکن میں نے اس لیے اپنے حبیب کو پیدا کیا کہ جب اپنے حسن کی محفل سجانے کا خیال آیا، جب اپنے حسن کی محفل سجانے کا خیال آیا، چراغ بزم امکان کے جلانے کا خیال آیا، حریم ناز کے پردے اٹھانے کا خیال آیا، خدا کو نور جب اپنا دکھانے کا خیال آیا، محمد کملی والے کو بنانے کا خیال آیا۔ خدا کو نور جب اپنا، خدا کو نور جب اپنا دکھانے کا خیال آیا، محمد کملی والے کو بنانے کا خیال آیا۔ فرمایا اے حبیب تجھے اس لیے پیدا کیا کہ لوگ دیکھیں تجھے مانے مجھے، تجھے اس لیے پیدا کیا کہ لوگ دیکھیں تجھے مانے مجھے، زیارت تیری کریں، نام میرا لیں، چہرہ تیرا دیکھیں، خدائی میری کی مالا جپیں، پہنچے مدینے تک تو ان کی رسائی عرش تک ہو جائے۔ اس لیے تجھے پیدا کیا کہ جو تجھ تک پہنچ جائے وہ مجھ تک پہنچ جائے، جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، جو تیری زیارت کر لے وہ میرا ہو جائے۔ بے حد نے عجب کام کیا، حد کر دی، گنجائش تنقید سبھی رد کر دی، خود تو پردے میں رہا، خود کو دکھانے کے لیے پھر سامنے تصویر محمد کر دی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ تو کیا فرمایا؟ خود تو پردے میں رہا، بولیے خود تو پردے میں رہا، خود کو دکھانے کے لیے پھر سامنے تصویر محمد کر دی۔ تو فرمایا اے حبیب لوگ دیکھیں تجھے مانے مجھے، اس لیے تجھے پیدا کیا۔ پھر انہوں نے ایک اور بات سے پردہ ہٹایا، کہنے لگے کہ اللہ رب العزت نے حضور کو معراج پہ کیوں بلوایا؟ لوگ طرح طرح کی حکمتیں بیان کرتے، کوئی کہتا ہے کہ اس لیے بلوایا کہ اداس بڑے تھے، کوئی کہتا ہے حضرت سیدہ خدیجہ کا وصال ہو گیا، حضرت ابو طالب کا وصال ہو گیا، غم کا سال تھا، سہارا دینے کے لیے بلایا۔ تو وہ فرمانے لگے آؤ آج ایک اور حکمت تمہیں بتاتا ہوں، اور وہ حکمت یہ ہے کہ قالت الیہود نحن ابناء اللہ، یہودیوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت النصارى، عیسائیوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اور کچھ لوگوں نے کہا حوریں اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ کسی نے اللہ کے بیٹے بنائے، کسی نے اللہ کی بیٹیاں بنائیں۔ تو وہ مسکرا کے کہنے لگے کہ اللہ نے اپنے حبیب نو فرمایا سونیا معراج دی رات آ کے ویکھ تے صحیح میرا کوئی پتر دی ہے، معراج کی رات آ کے دیکھ میرا کوئی بیٹا ہے، میری کوئی بیٹی ہے۔ حضور گئے حریم ناز میں اپنے رب کو دیکھا، فکان قاب قوسین او ادنا کی بلندی پہ اپنے رب کا دیدار کیا، فرمایا میرا کوئی بیٹا اور بیٹی ہے؟ یا اللہ کوئی نہیں۔ فرمایا جا کے اعلان کر دے قل هو اللہ احد، جا کے اعلان کر دے اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے، میری بے نیازی کا اعلان کر دے، میری خدائی کا اعلان کر دے۔ حضور آئے، آ کے فاران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا لوگو اللہ ایک ہے۔ لوگ آگے سے گالیاں دینے لگے، فرمایا اللہ کی عبادت کرو، لوگ دشمن بن گئے۔
فرمایا اللہ کو سجدہ کرو، لوگ گریبان پکڑنے لگے، حضور مصلی پہ آ گئے اور عرض کیا یا اللہ میں کہتا ہوں تو ایک ہے، یہ گالیاں دیتے ہیں، میں کہتا ہوں تو وحدہ لا شریک ہے، یہ گریبان پکڑتے ہیں، یہ مانتے نہیں ہیں۔ تو محبت سے سننا، یہ محبت والا نقطہ ہے، لوگ مانتے نہیں ہیں۔ تو فرمایا اے میرے حبیب تجھے اور مجھے کسی کے ماننے کی محتاجی نہیں ہے، ابو لہب نہیں مانتا نہ مانے، ابو جہل نہیں مانتا نہ مانے، عتبہ شیبہ نہیں مانتا نہ مانے، آ جا تو مجھے مان میں تجھے مانتا ہوں، تو مجھے مان میں تجھے مانتا ہوں، تو کہہ رب العالمین میں کہتا ہوں رحمت للعالمین، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرتا ہوں، تو میرے نام کو بلند کر میں تیرا نام بلند کرتا ہوں۔ حضور نے عرض کیا یا اللہ اپنا تعارف کروا، یہ آواز صحیح کریں، اپنا تعارف کروا۔ تو اللہ نے اپنا تعارف کیا کروایا؟ فرمایا قل اعوذ برب الناس، میں وہ ہوں جو ساری نسل انسانی کا خدا ہوں۔ اللہ کون ہے؟ ساری نسل انسانی کا خدا، میں ساری نسل انسانی کا خدا ہوں۔ تو فرمایا اے میرا تعارف کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نسل انسانی کا خدا ہوں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، میں نسل انسانی کا خدا ہوں، تو نسل انسانی کا رسول ہے۔ آپ صرف مومنین کے رسول نہیں، آپ صرف مسلمین کے رسول نہیں، بلکہ آپ پوری انسانیت کے رسول ہیں، نسل انسانی کے رسول ہیں۔ تو پھر میں آپ سے اجازت چاہتے ہوئے یہ جملہ کہہ سکتا ہوں کہ جو اس کائنات میں نسل انسانی میں سے ہوتے ہوئے خدا کو خدا نہ مانے وہ نسل انسانی میں سے نہیں ہے، اور جو حضور کے علاوہ کسی کو رسول مانے بندے کا پتر وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی انسان ہو سکتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نسل انسانی کا خدا ہے اور حضور نسل انسانی کے رسول ہیں۔ سرکار کی رسالت پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں کو جمع کر کے اعلان کیا، اور اعلان کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا اے لوگو، پہلے جو نبی آتے رہے، حضرت آدم آئے علیہ السلام، پھر حضرت نوح آئے علیہ السلام، ہر نبی کی شریعت محدود تھی، کچھ حکم آتے، اگلے نبی کی رسالت میں حکم تبدیل ہو جاتے، پھر شریعت تبدیل ہو جاتی۔ فرمایا اب میں آخری نبی بن کے آیا ہوں، اب قیامت تک کے لیے شریعت تبدیل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو میری ذات پہ مکمل فرما دیا ہے، دین مکمل ہو گیا، قرآن مکمل ہو گیا، اب قیامت تک دین میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اب دین مکمل ہو گیا۔ علامہ اقبال بولے، فرمایا پس خدا بر ما شریعت ختم کرد، بر رسول ما رسالت ختم کرد۔ کہا اللہ نے ہمارے اوپر شریعت کو ختم کر دیا اور ہمارے رسول پہ رسالت کو ختم کر دیا، ہم آخری امتی ہو گئے۔ بولو حضور آخری رسول ہو گئے، آخری نبی ہو گئے، ہمارے بعد امت کوئی نہیں، حضور کے بعد نبی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج اپنے نبی کو عطا فرما دیا۔ اور اسی میں آگے حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں، خدمت ساکی گری بر ما گزاشت، داد مارا آخری جامع کے داشت۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اب ساکی گری کی خدمت ہمیں عطا فرمائی۔ یہ ساکی گری کسے کہتے ہیں؟ کہ شریعت کے جام، تصوف اور روحانیت کے جام پلانے کے لیے پہلے نبی آتے تھے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب اللہ تعالیٰ یہ کام میرے نبی کی امت کے علماء اور غلاموں سے لے گا۔ فرمایا یہ ساکی گری کی خدمت اب میری امت کے علماء کو ملی ہے، اب یہ علماء میرا دین آگے پھیلائیں گے، اب قیامت تک بولو کوئی اور نبی آ سکتا نہیں ہے، نبوت اور رسالت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اب اگر یہ غیر اہم کام ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اگر کوئی ختم نبوت پہ حملہ کرتا
تو سرکار تھوڑی گنجائش دے دیتے. حضور نے بہت ساری چیزوں میں گنجائش دی. مثلا خانہ کعبہ جو اب موجود ہے، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پہ واپس قائم کروں، اسے گراؤں، حتیم کو اس میں شامل کروں، یہ سارا خانہ کعبہ بنا دوں، لیکن میں اس لیے ایسا نہیں کرتا کہ میری قوم میں فتنہ نہ بچ جائے. پھر رحمت کا تقاضا بھی ہے کہ ہر بندہ تو خانہ کعبہ میں نہیں آ سکے گا، تو یہ حتیم والا حصہ کھلا ہے، جو حتیم میں نفل پڑے گا اس نے کعبہ میں نفل پڑھ لیے. تو اس لیے میں خانہ کعبہ کو اسی حالت پہ چھوڑ کے جا رہا. سختی نہیں فرمائی اور بہت ساری چیزوں میں رخصت دی، لیکن جب ختم نبوت کی بات آئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جلال کا اظہار فرمایا. ایک واقعہ جو سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے وہ حضرت سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے. یہ حبیب بن زید 18 سال کے حضور کے غلام تھے. اپنے ماں باپ کے ساتھ جب یہ مدینے سے سفر کر کے مکہ آئے تھے تو اس وقت 12 افراد حضور کو راضی کرنے آئے تھے کہ یا رسول اللہ مکہ چھوڑ کے یثرب آ جائیں، یہاں تشریف لائیں. تو یہ بھی ساتھ تھے. اپنے ماں باپ حضرت زید اور اپنی والدہ کے ساتھ چھوٹے سے بچے تھے. سرکار دو عالم کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، کلمہ پڑھا، حضور کے غلام بن گئے. سرکار نے فرمایا جاؤ مدینے میں میری آمد کا انتظار کرو. وہاں چلے گئے، اپنے آقا کا انتظار کرنے لگے، کب سرکار تشریف لائیں گے، کب کرم نوازی ہوگی. پھر وہ وقت آیا جب میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تو حضرت حبیب بن زید ہر وقت اپنے آقا کی دہلیز پہ بیٹھنے لگے، سرکار کی زیارت کرتے، حضور کی باتیں سنتے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرتے. پھر وہ وقت آیا جب سرکار کی زندگی کے آخری 2 سال تھے تو بنی حنیفہ سے وفد آیا اور اس وفد نے آ کے حضور کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کیا. مسیلمہ کذاب بدبخت اس وفد کے ساتھ تھا. اس نے کہا تم جاؤ، میں تمہاری سواریوں کی نگرانی کرتا ہوں. اس کو حضور کی بارگاہ میں حاضری کی توفیق نہ ہوئی، سواریوں کے پاس، اونٹوں کے پاس بیٹھا رہا. وفد گیا، 3 دن حضور کی مسجد میں سرکار کی باتیں سنی، کھجوروں کا تحفہ لیا. سرکار دو عالم تو رحیم تھے، آپ نے فرمایا کوئی پیچھے بھی چھوڑ آئے ہو یا سارے ہو؟ یا رسول اللہ اونٹوں کے پاس ایک بندہ محافظ چھوڑ کے آئے ہیں. فرمایا یہ کھجوروں کا تحفہ اس کے لیے بھی لے کے جاؤ، اس کے لیے بھی بھجوایا. لیکن بدبختی اس کا مقدر بن چکی تھی. جب واپس جانے لگے حضور کی باتیں سنی تو کہنے لگا انی اشرکت فی الامر معہ، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت کے معاملے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک بنا دیا. نعوذ باللہ. فنصف الارض لی ونصف الارض لہو، آدھی زمین میری ہو گئی، آدھی زمین ان کی ہو گئی. اب مکہ کی طرف وہ نبی ہیں، یمامہ کی طرف میں نبی ہوں. نبوت کا اعلان کر دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا. پہلے آپ نے قاصد بھیجا، اسے دین کی دعوت دی، اس بدبختی سے باز آنے کا درس دیا. اس نے کوئی اس پہ عمل نہ کیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں دوسرا قاصد بھیج رہا ہوں، لیکن شاید وہ زندہ واپس نہ آ سکے. کون اپنی جان کا خطرہ مول لے کے جائے گا؟ کون میری ختم نبوت کا پیغام لے کے جائے گا؟ تو حضرت حبیب بن زید فوراً اٹھ کے کھڑے ہو گئے. عرض کیا یا رسول اللہ یہ ختم نبوت کی چوکیداری آپ مجھے عطا فرما دیجئے، یہ ڈیوٹی مجھے دے دیجئے، میں آپ کا خط لے کے جاؤں گا. حضور نے خط لکھ کے دیا اور اس خط میں سلام علی من اتبع الہدی، اس پر سلام ہے جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے. ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، یہ زمین کسی کی نہیں، یہ اللہ کی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے زمین عطا فرماتا ہے. اور اللہ نے زمین و آسمان کی بادشاہی مجھ محمد کو عطا فرمائی. اس لیے تو باز آ جا، تو توبہ کر لے، تو جو ہے وہ اس اپنے دعوے سے توبہ کر کے واپس آ جا. خط لکھ کے حضرت حبیب بن زید کو دیا. یہ جوان صحابی، یہ ختم نبوت کا محافظ نکل کے وہاں پہنچے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مسیلمہ کذاب کو کہا
میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بن کے آیا، تو اس نے فوراً خط پڑھا. جب خط پڑھا تو غصے میں آ گیا، آگ بگولا ہو گیا. کہنے لگا یہ خط کل دربار میں دوبارہ پڑھا جائے گا. قید کروا دیا، زنجیروں میں ڈال دیا، اور اگلے دن کھلے میدان میں ایک تنے کے ساتھ حضرت حبیب بن زید کو زنجیروں سے باندھا گیا. پھر اس نے دربار لگایا، پھر تخت پہ بیٹھا، اور پھر حضرت حبیب بن زید کو کہا دوبارہ خط پڑھ کے سناؤ. انہوں نے سنایا بڑی دلیری کے ساتھ. تو حضور کے غلام جو کل بھی تھے، جو آج بھی ہیں، وہ موت کے منہ میں آنکھیں ڈالنے سے ڈرتے نہیں ہیں، وہ شہادت کو گلے لگاتے ہیں. ارے کل حبیب بن زید تھے، وہ بھی حضور کے سچے غلام تھے. پھر غازی علم الدین شہید آئے، وہ بھی سچے غلام تھے. پھر غازی ممتاز قادری آئے، وہ بھی سچے غلام تھے. سب نے اپنے نبی پہ جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور کوئی پیچھے نہ ہٹا. پھر کیا ہوا؟ اس بدبخت نے جلاد کو بلایا اور حضرت حبیب بن زید سے سوال پوچھا. پہلے کہنے لگا کہ تم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتے ہو، گواہی دیتے ہو؟ آپ نے پوری قوت سے زنجیروں میں جکڑے ہوئے فرمایا اشہد انہ رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں میرے آقا اللہ کے سچے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، نبوت کا سلسلہ ان پہ ختم ہو گیا. اس نے کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں بھی رسول ہوں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ان فی اذنی صمم من سماع کلامک، فرمایا میرے کان تیری گفتگو سننے سے بہرے ہیں، مجھے تیری آواز ہی نہیں آ رہی، میں تیری آواز سن ہی نہیں سکتا. حضور کے غلاموں کو صرف اپنے آقا کی آواز آتی ہے، حضور کی محبت کی آواز آتی ہے. وہ کبھی بھی دشمنوں کی آواز کو اپنے کانوں میں جگہ نہیں دیتے. تو فرمایا میں تو سن ہی نہیں سکتا. اس نے پھر پوچھا، جب حضور کے بارے میں پوچھتا آپ گواہی دیتے، جب اپنے بارے میں پوچھتا فرماتے میرے کانوں میں آواز نہیں آ رہی. تو اس بدبخت نے جلاد سے کہا کہ ان کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا کاٹتے جاؤ اور پوچھتے جاؤ. تو یہ وہ ختم نبوت کا محافظ ہے. یہ پیرا دینا کوئی آسان نہیں ہے، ختم نبوت کی حفاظت کوئی آسان کام نہیں ہے. جان دینی پڑتی ہے، لہو گرانا پڑتا ہے، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. تو آپ کے جسم کا گوشت کاٹا جاتا، وہ کٹ کے نیچے گرتا تو اس کے خون سے بھی آواز آتی اشہد ان محمد الرسول اللہ. اس طریقے سے آپ گواہی پیش کرتے رہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان کرتے رہے، حتیٰ کہ سارا جسم لہو لہان ہو گیا اور خون کا آخری قطرہ بھی بہہ گیا. لیکن آپ نے جان تو دے دی، لیکن اپنے پاک نبی کی ناموس پہ حرف آنے نہیں دیا، اور یہ ختم نبوت کے پہلے شہید قرار پائے. اب اگر کوئی آپ سے پوچھے اس لیے تحریک لبیک والے ہمارے بھائی ہیں اور ہم ان کے بھائی ہیں اور ہم سب ایک جھنڈے تلے ہیں، اور وہ جھنڈا کسی سیاسی پارٹی کا جھنڈا نہیں ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت کا جھنڈا ہے، وہ حضور کا جھنڈا ہے. اس لیے یہ پارٹی کھیلنا چھوڑ دو، یہ سنیوں کو تقسیم کرنا چھوڑ دو، یہ 1.5 اینٹ کی مسجدیں بنانا چھوڑ دو، یہ اپنے آپ کو چند دیواروں میں محدود کرنا چھوڑ دو. لبیک یا رسول اللہ یہ کسی پارٹی کا نعرہ نہیں ہے، یہ پوری امت کا نعرہ ہے. بولو یہ کس کا نعرہ ہے؟ پوری امت کا نعرہ ہے. اس لیے ہم ہر امتی حضور کا یہ نعرہ لگاتا رہے گا. اب آگے چلیں. یہ نعرہ کب لگا تھا؟ یہ اس وقت لگا جب حضرت حبیب بن زید شہید ہو گئے. تو ان کی والدہ کو جب یہ خبر ملی، اور ان کے والد تو پہلے شہید ہو چکے تھے، غزوہ احد میں شہید ہوئے، یہ سارا شہیدوں کا خاندان ہے. جب ان کی والدہ کو پتا چلا، انہوں نے کہا اب جب تک مسیلمہ کذاب سے میں اپنے بیٹے کا بدلہ نہیں لوں گی میں آرام سے نہیں بیٹھوں گی. وہ مرد ہی صرف ختم نبوت کے محافظ نہیں تھے، وہ عورتیں بھی محافظ تھیں. تو پھر جب حضرت ابو بکر صدیق کا دور آیا اور فتنہ ارتداد اٹھا، تو کس کس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا؟ اسود انسی نے دعویٰ کیا، مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کیا، 2-3 اور بندوں نے دعویٰ کیا. کوئی یمن میں تھا، کوئی یمامہ میں تھا، کوئی شام میں تھا.
تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فتنہ ارتداد کی سرکوبی کے لیے فوجیں بنائیں. تو حضرت عمر فاروق جیسے جلیل القدر صحابی نے عرض کیا جناب ابھی مدینہ کمزور ہے, ابھی سنٹر کو قوت کی ضرورت ہے, ابھی آپ یمامہ میں فوج نہ بھیجیں, ابھی فلاں جگہ پہ فوج نہ بھیجیں, پہلے مدینے کو مضبوط ہونے دیں, پھر اس کے بعد فوجیں بھجوائی جائیں تو اچھا ہوگا. تو یار غار مصطفیٰ, یار مزار مصطفیٰ, جانثار مصطفیٰ, صدیق اکبر, حضور کا وہ سچا رفیق نبوت, انہوں نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اگر مدینے میں بھیڑیے گھس آئیں اور وہ میرا وجود نوچ ڈالیں اور میری ہڈیاں بکھر جائیں, صدیق کو یہ تو گوارا ہے, لیکن ابو بکر اپنے نبی کی ختم نبوت پہ ڈاکہ برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے مدینہ پاک مضبوط ہوتا رہے گا, سارے کام بعد میں ہوں گے, ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنے والوں کا سر پہلے کچلا جائے گا. تو آپ نے لشکر بھیجا, وہ لشکر یمامہ گیا, 3 مہینے تک جنگ ہوتی رہی. اس بدبخت نے اتنی بڑی فوج جمع کی تھی کہ وہ جنگ فیصلہ نہیں ہو رہا تھا جیتا کون اور ہارا کون. مسئلہ ایک اور بھی تھا کہ وہ لوگ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے تھے, وہ لوگ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے, مسلمان بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے. داڑیاں ان کی بھی تھیں, داڑیاں مسلمانوں کی بھی تھیں, پگڑیاں ان کی بھی تھیں, پگڑیاں مسلمانوں کی بھی تھیں. تو پتہ ہی نہ چلتا, ایک دوسرے کو کاٹنا شروع کر دیتے, اپنے بندے بھی درمیان میں کام آ جاتے. اب انہوں نے وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے, یہ فتح کیسے ملے گی, یہ ختم نبوت کی جنگ کیسے جیتی جائے گی. تو اس وقت سیف اللہ المسلول حضرت خالد بن ولید نے حق کا فیصلہ فرمایا. حضرت خالد بن ولید آگے بڑھے, میٹنگ کی, اور میٹنگ کے بعد فرمایا کہ میں 2 کاموں کا تمہیں حکم دیتا ہوں, انشاءاللہ کل فیصلہ ہو جائے گا. وہ کون سے 2 کام ہیں, وہ کون سے 2 کام ہیں؟ فرمایا پہلا اس کام کا حکم دیتا ہوں کہ ہم نے, لگتا ایسے ہے کہ ہم نے حضور کی کوئی سنت چھوڑ دی ہے, اس وجہ سے جنگ فتح نہیں ہو رہی. یہ حضرت خالد بن ولید نے کہا, اور یہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو مقریزی نے اس کو اپنی کتاب میں اور دیگر بڑے بڑے مورخین نے یہ واقعہ لکھا کہ کوئی ہم سے حضور کی سنت چھوٹ رہی ہے. تو پھر یاد آیا کہ وہ جو مسواک ہے نا, وہ ہم کتنے دنوں سے جنگ کی مصروفیت میں ہم مسواک نہیں کر رہے. تو کہا فوری مسواکیں بناؤ, مسواکیں کرنا شروع کی. جب مسیلمہ کذاب کے بدبختوں نے دیکھا تو جا کے اپنے خیموں میں کہنے لگے کہ مسلمان دانت تیز کر رہے ہیں, کل ہمیں کچا چبا جائیں. وہ دانت تیز کر رہے ہیں, اب بچنا بڑا مشکل ہے. دوسرا فیصلہ حضرت خالد بن ولید نے کیا, فرمایا یہ اللہ اکبر کے نعرے سے فیصلہ نہیں ہو رہا, اب ہمیں کوئی نعرہ ایسا لگانا پڑے گا کہ دشمن اور دوست کی تمیز ہو, ختم نبوت کے محافظ اور ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنے والوں میں فرق ہو سکے. اس لیے اپنا سلوگن بدلو, اپنا نعرہ بدلو, اپنی پہچان بدلو. کہا پھر کون سا نعرہ لگائیں؟ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کل وہ اللہ اکبر کہیں گے, ہم لبیک یا رسول اللہ کہیں گے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول, لبیک لبیک لبیک. آج ذرا نہیں, آج 1 منٹ, آج ذرا سیاسی شناخت بھول کے نا مسلمان اور عاشق بن کے کہو لبیک 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 یا رسول, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. یہ ہمارا نعرہ ہے, یہ حضرت خالد بن ولید کا نعرہ ہے, یہ ابو بکر و عمر کا نعرہ ہے, یہ عثمان و علی کا نعرہ ہے, یہ مصطفیٰ کے غلاموں کا نعرہ ہے, یہ حضور کی زلفوں کے اسیر کا نعرہ ہے. اس لیے ہم یہ نعرہ لگاتے رہیں گے, لبیک یا رسول اللہ, لبیک. زندہ باد. حضرات محترم سنیے, 1 منٹ سنیے.
ہمیں گھن لگتا جا رہا ہے، ہمیں تقسیم کیا جا رہا ہے، ہمارے سلوگن تقسیم ہو گئے، ہمارے نعرے تقسیم ہو گئے، ہماری پگڑیوں کے رنگ تقسیم ہو گئے، ہماری داڑھیوں کے سائز تقسیم ہو گئے، کوئی کسی کے ساتھ، کوئی کسی کے ساتھ۔ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی نے کہا تھا کہ قوم مصطفیٰ سے جڑے تو امت بنتی ہے، اور مصطفیٰ کریم سے نیچے کہیں جڑے تو فرقہ بنتا ہے۔ حضور سے نیچے جڑے تو فرقہ بنتا ہے، اور حضور سے جڑے تو امت بنتی ہے۔ لوگوں آؤ، فرقہ نہ بنو، امت بنو، فرقہ نہ بنو، امت بنو، ایک ہو جاؤ، اپنے نعرے ایک کرو، اپنی پہچان ایک کرو، حضور سے محبت کرو، اور اس محبت میں تقسیم کو داخل نہ کرو، سارے حضور کی محبت میں ایک ہو جاؤ۔ بولو، سارے حضور کی محبت میں ایک ہو جاؤ۔ پھر وہ جنگ جیتی گئی۔ حضرت خالد بن ولید نے اگلے دن جب لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا تو وہ جنگ جو 3 مہینے سے نہیں جیت رہے تھے وہ ایک دن میں جیت گئے، وہ ایک دن میں جیت گئے۔ اور کس نے پھر مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا؟ وہ عورت بھی طاق میں تھی، حضرت حبیب بن زید کی والدہ بھی طاق میں تھی، لیکن کفارہ ادا کرنے کے لیے وحشی سامنے آیا۔ یہ وہ تھا جس نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ مارا تھا، اور پھر بعد میں مسلمان ہو گیا، ساری زندگی آنسو بہاتا تھا، اور جب حضور کے سامنے آتا سرکار فرماتے تیرا اسلام میں نے قبول کر لیا، تیرا کلمہ مجھے قبول ہے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی۔ ماشاءاللہ، ہمارے بیرہ شریف کی علمی تحریک کے ایک بڑے عظیم خطیب جناب حضرت علامہ مولانا محترم المقام ساجد رضوی صاحب تشریف لائے ہیں، اور انشاءاللہ میرے بعد آپ کو بڑا پیارا خطاب سنائیں گے۔ میں اپنا سبق مکمل کرنے والا ہوں اور ان کا خطاب شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے۔ تو حضرات محترم، میں کیا عرض کر رہا تھا کہ وہ وحشی جسے حضور فرماتے تھے تیرا اسلام میں نے قبول کر لیا، تیرا کلمہ مجھے قبول ہے، بس تو میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کر، اس لیے کہ مجھے اپنے چچا جان کی یاد آتی ہے، حضور سید الشہداء کی یاد آتی۔ تو وہ وحشی روتا تھا اور وہ کہتے تھے کہ ہائے، اب میں کس طریقے سے اس کا کفارہ ادا کروں؟ تو انہوں نے کہا میں نے اسلام کی ایک بڑی ہستی کو شہید میرے ہاتھوں سے وہ ہوئے، تو اب میں اسلام کے بڑے دشمن کو گراؤں گا، تب اس کا کفارہ ادا ہوگا۔ تو پھر انہی کے نیزے سے مسیلمہ کذاب واصل جہنم ہوا، اور یہ فتنہ مٹ گیا، اور اللہ رب العزت نے اسلام کو فتح عطا فرمائی۔ تو ختم نبوت کی جنگ یہ 100 سال سے شروع نہیں ہوئی، یہ 50 سال سے شروع نہیں ہوئی، بلکہ ختم نبوت کی جنگ 1500 سال سے جاری ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کے سپاہی تیار فرمائے۔ اس لیے دعا کرو اللہ تعالی ہمیں بھی ختم نبوت کے سپاہیوں میں شامل فرمائے۔ 2 باتیں آخر میں اور کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ موت نبوت کے قبضے میں ہے۔ بولیے، موت نبوت کے قبضے میں ہے۔ یہ سرکار دو عالم کی حدیث کا مفہوم ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ ملک الموت جب کسی بندے کے پاس جاتا ہے تو کچھ ایسے ہیں کہ جن کی روح 15 دل نکالتا نہیں ہے، روح اڑی رہتی ہے، وہ اذیت میں رہتے ہیں، فاسق، فاجر، گناہگار، شرابی، جوا کھیلنے والے، ان کی روح نکلتی نہیں ہے، جسم میں اڑی رہتی ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں جن کے پاس ملک الموت جاتا ہے تو جانے سے پہلے اجازت لے کے سلام کرتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کے پاس ملک الموت جاتا ہے تو آگے سے تھپڑ کھانا پڑتا ہے۔ یہ صحیح بخاری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ کون ہے؟ اسرائیل ہوں۔ کیوں آئے ہیں؟ آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ جلالی نبی تھے، اللہ کے کلیم تھے، انہوں نے ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ جرت کیسے ہوئی بغیر اجازت کے آنے کی؟ واپس گئے،
ارسلتنی الی رجل لا یرید الموت، یا اللہ مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا۔ اور ایک روایت میں ہے بخاری میں کہ آنکھ کا ایک ڈیلا ہاتھ پہ رکھا ہوا تھا، یہ کس کے پاس بھیج دیا، میرا کیا حال کر دیا؟ فرمایا پھر جاؤ، یا اللہ اب نہ بھیج، اب نہ بھیج۔ فرمایا نہیں، جاؤ جنت سے یہ مینڈا لے جاؤ، مینڈا لے جاؤ جنت سے، اور جا کے میرے کلیم سے کہو کہ اگر مزید رہنا چاہتے ہیں نا تو اس مینڈے پہ ہاتھ رکھیں، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال عمر کو لمبا کر دیتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر اجازت لے کے گئے، کیوں آئے ہو؟ اس پہ ہاتھ رکھیں، عمر لمبی ہو جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ عرض کیا پھر جانا تو پڑے گا۔ فرمایا اگر کل جانا ہے تو آج ہی لے چلو، آج ہی لے چلو۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا ہوگا، یا اللہ اگر انہوں نے آنا ہی تھا تو پھر یہ ساری رونق کیوں بنائی، یہ انتظام کیوں کروایا، یہ مجھے پہلے ان کی طرف سے سرزنش کیوں ہوئی؟ تو عاشقوں نے بڑی پیاری بات شرح میں لکھی، کہا اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوگا ابھی میرے کلیم کے پاس گئے ہو، تمہیں ادب سکھایا ہے، کل تم نے میرے حبیب کے پاس بھی جانا ہے، کل تم نے میرے حبیب کے پاس بھی جانا ہے، ادب سے جانا، سر جھکا کے جانا، آنکھیں نیچی کر کے جانا، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا، تم نے میرے حبیب کے پاس بھی جانا ہے، اجازت لے کے جانا۔ تو کہتے ہیں پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام سیدہ عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے، جب اجازت ملی تب درے یار میں داخل ہوئے۔ تو دیکھیے کسی کے پاس اسرائیل جاتا ہے 15 دن جان نہیں نکلتی، کسی کے پاس جاتا ہے تو پہلے سلام کر کے جاتا ہے، اور کسی کے پاس جاتا ہے تو سرزنش ہوتی ہے، اور کسی کے پاس اجازت لے کے جاتا ہے، اور کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں جنہیں بیت الخلاء سے بھی نکلنے نہیں دیتا۔ جنہیں بیت الخلاء سے نکلنے نہیں دیتا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، لاہور کا وہ تاریخی مکان آج بھی موجود ہے جس میں مرزا کی موت ہوئی، قادیانی کی موت ہوئی، اپنے مکان کے ٹائلٹ کے اندر تھا، اسرائیل وہاں پہ پہنچ گیا تو اس نے کہا باہر تو نکلنے دو۔ اسرائیل نے کہا اے کانے، میرے نبی کی ختم نبوت پہ حملہ کرتا ہے، تجھے بیت الخلاء سے باہر نہیں نکلنے دیا جائے گا۔ وہیں پہ ختم ہوا، بیت الخلاء میں واصل جہنم ہوا۔ اب مجھے پھر وہ جملے مستعار لینے پڑیں گے ہماری ملت کے ایک عظیم خطیب کے، انہوں نے جب یہ حدیث بیان کی تو ساتھ کہنے لگے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب حضور کا وصال ہوا تو اس بات پہ جھگڑا ہو گیا صحابہ میں، جھگڑا یعنی نزاع، کہ حضور کو دفن کہاں پہ کرنا ہے۔ کسی نے کہا مکہ لے چلو، حرم کے پاس دفن کریں گے، کسی نے کہا بیت المقدس لے چلو، وہاں دفن کریں گے، کوئی بات کرتا، کوئی یار غار مصطفیٰ صدیق اکبر پھر میدان میں آئے اور کہا انی حفظت حدیث رسول اللہ، مجھے اپنے نبی کی حدیث یاد ہے۔ سرکار نے فرمایا ما من نبی یقبض الا ویدفن فی مکان وصالہ، فرمایا او کما قال، سرکار نے فرمایا اللہ کا نبی جہاں پہ وصال ہوتا ہے وہیں پہ اسے دفن کیا جاتا ہے، اسے ادھر ادھر نہیں کر سکتے۔ یہ نشانی ہے، یہ اللہ کے سچے نبی کی علامت ہے۔ تو جھگڑا ختم ہو گیا، سب نے کہا وصال سیدہ عائشہ کے حجرے میں ہوا، تدفین بھی سیدہ عائشہ کے حجرے میں ہو۔
تو حضور کی تدفین کہاں ہوئی؟ ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرے میں ہوئی، وہیں تدفین ہوئی۔ تو بتاؤ سچے نبی کی علامت کیا ہے؟ سارے بولو۔ جہاں وصال ہوتا ہے تدفین وہیں ہوتی ہے۔ تو میں برسبیل الزام، یہ الزامی جواب ہے، میں انہیں کہتا ہوں جو اس قادیانی کو نبی بناتے ہیں، نبی جہاں وصال کرتا ہے وہاں تدفین کی جاتی ہے۔ اگر قادیانی سچا نبی ہے تو لاہور اپنی جگہ پہ واپس لایا جائے، اسے وہیں دفن کرو، پھر پتا چلے گا کہ نبی ہے یا نبی نہیں۔ جو سچے نبی تھے اللہ نے انہیں سچی نشانیاں عطا فرمائی۔ ایک اور بات سنو، یہ اصولی بات ہے، نبی سکول میں پڑھ کے نبی نہیں بنتا۔ بولو، نبی سکول میں پڑھ کے نبی نہیں بنتا، نبی ڈگری لے کے نبی نہیں بنتا، نبی بچپن میں نبی نہیں بنتا، بلکہ نبی ماں کی گود سے نبی بن کے پیدا ہوتا ہے، وہ ماں کے پیٹ سے نبی بن کے آتا ہے۔ کوئی دلیل پوچھے تو اسے کہنا کہ حضرت مریم نے گود میں عیسیٰ کی طرف علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا تو انہوں نے کیا کہا؟ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں۔ تو نبی سکول سے نبی نہیں بنتا، استاد کے پاس پڑھ کے نبی نہیں بنتا، ماں کے پیٹ سے نبی بن کے نکلتا ہے۔ لیکن جب ہمارے نبی کی باری آئی اللہ نے یہ پیمانہ بھی تبدیل فرما دیا، فرمایا یہ ماں کی پیٹ سے نبی نہیں، یہ بچپن سے نبی نہیں، بلکہ یہ اس وقت سے نبی ہیں جب ابھی حضرت آدم کو پیدا بھی نہیں کیا گیا تھا، یہ اس وقت سے نبی ہیں۔ تخلیق اس وقت ہوئی، بعثت سب سے آخر میں ہوئی، وہ اول بھی ہیں، بولو وہ آخر بھی ہیں۔ پھر کہو ذرا، حضور اول بھی ہیں، بولو حضور آخر بھی ہیں۔ تو میں اقبال کا لہجہ مستعار لیتا ہوں، نگاہ عشق و مستی میں، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ، سب کچھ حضور ہیں، مینڈا عشق بھی تو، سب کچھ حضور ہیں، مینڈا عشق بھی تو، ایمان بھی تو، مینڈا عشق بھی تو، سرور بھی تو، سلطان بھی تو، جے یار فرید قبول کریں، مینڈا دین بھی تو، ایمان بھی تو، سب کچھ حضور ہیں۔ بولیے سب کچھ حضور ہیں۔ تو سرکار دو عالم کی ختم نبوت میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، اور جو رائی کے دانے کے برابر شک کرے وہ مسلمان رہ سکتا نہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ پھر ایک اور بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اعلان فرمائے، ایک یہ کہ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ سارے مل کے بولو، کون ہوتا؟ عمر ہوتا۔ دوسری حدیث، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے میرے علی تیرا میرے ساتھ وہ مقام ہے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون کا تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے۔ ان دو حدیثوں سے ایک بات پتہ چلی کہ نبوت کے جتنے انگریڈینٹس ہیں، نبوت کے جتنے عناصر تشکیلی ہیں، وہ سارے حضرت عمر میں بھی موجود تھے، مولا علی میں بھی موجود تھے، لیکن اللہ کی حکمت یہ تھی کہ ان کو نبی بنانا ممکن نہ تھا، کیونکہ نبوت کس پہ ختم ہو گئی؟ سرکار پہ ختم ہو گئی۔ تو حضور نے تو حضرت عمر اور مولا علی کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر گنجائش ہوتی تو انہیں نبی بنایا جاتا۔ تو جب حضور کے بعد حضرت عمر جیسے مدبر اور حضرت علی جیسے عالم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو سیال کوٹ کے الیگزینڈر کے ایک منشی کی گنجائش کیسے بن سکتی ہے؟ اس کی گنجائش کیسے بن سکتی جو سیال کوٹ کے الیگزینڈر انگریز کا منشی ہے، اور حقیقت الوحی اس کی کتاب ہے، کتابیں بھی موجود ہیں، جو کچھ لکھ گیا وہ موجود ہے۔ اس میں کہتا ہے مجھے انگلش میں وحی آتی ہے۔ کس زبان میں آتی ہے؟ اچھا بتائیں جی آپ کو کیا وحی آتی ہے؟ تو کہتا ہے مجھے وحی آتی ہے آئی لو یو،
اللہ مجھے کیا کہتا ہے؟ I love you, I with you, God is coming by his army. یہ مجھے وحی آتی ہے. تو ہم نے کہا چلو شکر ہے آپ نے خود ہی بتا دیا کہ آپ کو وحی کہاں سے آتی. انگریز سے آتی ہے، کیونکہ انگریز نے ہی من گھڑت ایک نبی بنا کے ہمیں تحفہ دیا. تو تمہاری وحی آسمان سے نہیں آتی، تمہاری وحی انگلستان سے آتی ہے. بولو تمہاری وحی کہاں سے آتی ہے؟ جھوٹا نبی، بدبخت، لعین، کہ جس نے سرکار کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا ملعون ہو گیا، خائب و خاسر ہو گیا. آخری بات، یہ ایک ٹشو مجھے دیں اور 100 کا نوٹ بھی دے دیں یا 10 روپے کا دے دیں. تمثیل سے بات سمجھانی چاہیے. یہ دیکھیں، اس کے 40 ٹکڑے کر دیے، لیکن اس کو نہیں پھاڑتے. ہے یہ بھی کاغذ اور ہے یہ بھی کاغذ، ہے یہ بھی کاغذ اور بولو ہے یہ بھی کاغذ. اس کے 40 ٹکڑے کرتے ہیں، اس کو نہیں پھاڑتے. کیوں؟ کہتے ہیں ہے یہ بھی کاغذ یہ بھی کاغذ، لیکن اس کاغذ پہ حکومت پاکستان کی مہر لگ گئی. اور اس میں کوئی خاص بات ہے؟ حکومت پاکستان کی کیا لگ گئی؟ مہر. تو جس کاغذ پہ حکومت پاکستان کی مہر لگے اس کاغذ جیسا کوئی کاغذ نہیں، اور اس انسان کے اوپر ختم نبوت کی مہر لگے اس انسان جیسا کوئی انسان نہیں. بولو اس انسان جیسا کوئی انسان نہیں. اور اب ایک اور سوال کرتا ہوں، جس کاغذ پہ حکومت پاکستان کی مہر لگے، اگر اس کاغذ کی مہر کو کوئی توڑے تو وہ غدار پاکستان ہے. بولو وہ کیا ہے؟ غدار پاکستان ہے. تو جو حکومت پاکستان کی مہر توڑے وہ پاکستان کا غدار ہے، اور جو ختم نبوت کی مہر توڑے وہ ایمان کا غدار ہے. اور یہ سزا ہم نے نہیں دی، یہ سزا شریعتوں نے دی ہے، یہ سزا حکومت نے دی ہے. لیکن قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا اختیار کسی کو نہیں ہے. یہ مجھے اور آپ کو اختیار نہیں ہے کہ ہم اٹھ کے نعوذ باللہ کسی کو مارنا شروع کر دیں. لیکن جو غداری کرے گا، سارے مل کے بولو، جو غداری کرے گا، ہینگ ٹل ڈیتھ، یہ آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے، اسے لٹکایا جائے گا یہاں تک کہ اس دنیا سے چلا جائے. تو غداروں کی سزا جو آئین پاکستان میں ہے وہی آئین اسلام میں ہے. اس لیے پاکستان کے اندر قادیانیوں کے لیے کوئی قانونی گنجائش موجود نہیں، سوائے اس دائرے میں جو دائرہ 1974 میں طے ہوا. اور وہ کیا تھا دائرہ؟ وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. وہ دائرہ یہ تھا، یہ ایک مائنارٹی ہیں، اور ایسی مائنارٹی جنہوں نے ختم نبوت پہ حملہ کیا ہے. اس وجہ سے قادیانی اپنی جو عبادت گاہ بنائیں اس پہ مسجد لکھ سکتے نہیں. نمبر 1، اس پہ مسجد لکھ سکتے نہیں ہیں. یہ اپنے اس من گھڑت فرقے کی طرف اعلانیہ کسی کو دعوت دے سکتے نہیں ہیں، کوئی اشتہار لگا سکتے نہیں ہیں، سوشل میڈیا پہ کوئی کمپین کر سکتے نہیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو بطور مسلمان شو نہیں کر سکتے، کوئی گیدرنگ نہیں کر سکتے. تو جتنی گنجائش انہیں آئین پاکستان نے دی ہے اتنی گنجائش ہم بھی دیتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ گنجائش دینے کے لیے کوئی مسلمان تیار نہیں. بولو ہاتھ کھڑا کر کے، اس کے زیادہ گنجائش دینے کے لیے کوئی مسلمان تیار نہیں ہے. وہی گنجائش تمہارے لیے ہے. اپنی حد میں رہو، اپنے دائرے میں رہو، اپنی من گھڑت عبادت گاہوں کے اندر ہی رہو، اور اعلانیہ دعوت تم کبھی نہ دے سکو گے پاکستان میں. اور تمہارا یہ مقدمہ تم پاکستان میں بھی ہار گئے اور جنیوا کی عالمی عدالت میں بھی ہار گئے. یہاں تمہیں ہرانے والا شاہ احمد نورانی تھے اور وہاں تمہیں ہرانے والے ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری تھے. تو ہم اپنے ختم نبوت کے ان قائدین کو سلام پیش کرتے ہیں، اور میں آپ کو بھی سلام دیتا ہوں کہ آپ نے بڑی محبت سے میری یہ معروضات اس گرمی میں بیٹھ کے سنی. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے، اور ختم نبوت کا یہ جو ایک گلستان یہاں سجا ہے اسے بارگاہ رسالت مآب میں مقبولیت حاصل ہو.
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔